السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے صحابی کا جنہوں نے شیطان سے جنگ لڑی اور فاتح رہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان اور شیطان دونوں سے جنگ لڑی۔ انسان سے جنگ کا مطلب تو ظاہر ہے، لیکن شیطان سے جنگ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم نے ایک مقام پر قیام کیا، میں نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور پانی لینے کنویں کی طرف چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی آئے گا اور تمہیں پانی بھرنے سے روکے گا۔ جب میں کنویں کے قریب پہنچا تو ایک کالا بدصورت شخص بڑی تیزی سے میری طرف آیا اور کہا، جب تک کوئی گناہ نہیں کرو گے میں تمہیں پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ پھر ہم دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ میں نے اسے پچھاڑ دیا اور قریب سے ایک پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا، جس سے اس کی ناک ٹوٹ گئی اور چہرہ بگڑ گیا۔ پھر میں نے پانی بھرا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، اور سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں۔ فرمایا، وہ شیطان تھا۔ شیطان سے اس طرح جنگ کر کے اس کا حلیہ بگاڑنے والے یہ عظیم المرتبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ جب اسلام کی ابتدائی کرنیں عرب کی سرزمین پر اتریں تو عمار، ان کے والد یاسر، والدہ سمیہ اور بھائی عبداللہ سب ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ نور ایمان سے روشن تھا اور ایمان کے بدلے دنیا کی ہر اذیت کو گلے لگانے کو تیار تھا۔ پورا گھرانہ کفار مکہ کے ظلم کا نشانہ بنا اور ثابت قدم رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرمایا کرتے، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ چونکہ یہ مقدس گھرانہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس لیے کفار مکہ پورے گھرانے کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف دیتے تھے۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نڈر اور بہادر خاتون تھیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے گالیاں بکتے ہوئے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑیں اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ شہادت کے بعد آپ کے بیٹے سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رنج و غم کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور دعا فرمائی، اے اللہ، خاندان یاسر کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ جنگ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو مخاطب ہو کر فرمایا، خدا نے تمہاری ماں کے قاتل کو قتل کر دیا۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت یاسر اور بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی کفار و مشرکین کا ظلم و ستم سہتے سہتے جام شہادت سے سیراب ہو کر ابدی میٹھی نیند سو گئے۔ ان مقدس حضرات کی شہادت کے بعد بھی کفار مکہ کو سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم نہ آیا۔ کبھی ایمان سے لبرے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تو کبھی پانی میں غوطے دے کر بے حال کر دیتے اور کبھی آگ سے جسم داغدار کر کے نڈھال کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک زخموں سے بھر گئی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی پشت کو دیکھا تو پوچھا، یہ کیسے نشانات ہیں؟ ارشاد فرمایا، کفار مکہ مجھے مکہ کی تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر ننگی پشت لٹاتے اور سخت اذیتیں اور تکالیف پہنچاتے تھے، یہ ان زخموں کے نشانات ہیں۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی صحابہ اور السابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں۔ اسلام کو سب سے پہلے ظاہر کرنے والے 7 افراد میں حضرت عمار بھی شامل ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا، اسے اندر آنے دو، خوش آمدید پاک اور پاکیزہ شخص۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عمار ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، ایمان ان کے جوڑوں تک پہنچا ہوا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بڑے علماء اور فقہاء میں سے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتی ہیں کہ عمار کو جب بھی 2 باتوں میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے ہمیشہ زیادہ ہدایت والا اور بہتر اختیار کیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو اور عمار کی ہدایت یافتہ روش اختیار کرو۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ یمامہ میں جب مسلمان کچھ دیر کے لیے منتشر ہوئے تو سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر للکارنے لگے، اے مسلمانوں، جنت امن کا گھر ہے، میری طرف آؤ، میں عمار بن یاسر ہوں۔ اسی جنگ میں ان کا کان کٹ گیا مگر جوش جہاد کم نہ ہوا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو کٹے ہوئے کان پر تانا دیا تو آپ نے فرمایا، تم مجھے تانا دے رہے ہو، حالانکہ یہی کٹا ہوا کان مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ راہ خدا میں قربان ہوا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں کوفہ کا گورنر بنایا تو اہل کوفہ کو لکھا، عمار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اور عمار بن یاسر کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی کہ میں نے انہیں کوئی تلخ جملہ کہہ دیا۔ حضرت عمار وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کے لیے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید بھی وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ عمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کر رہے ہیں تو ان کے لہجے میں مزید تلخی پیدا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ بھی نہ بولے تو عمار رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ انہیں نہیں دیکھ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، جو شخص عمار سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے، اور جو عمار سے نفرت کرتا ہے اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا تو مجھے عمار کو راضی کرنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی، چنانچہ میں ان سے ملا اور وہ راضی ہو گئے۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سادگی، عاجزی اور تقوی کا پیکر تھی۔ بات کم کرتے، اللہ کے خوف میں زیادہ رہتے، مغرب کے بعد ہمیشہ 6 رکعت نفل پڑھتے، کیونکہ یہ محبوب دو جہاں کی سنت ہے اور اس پر بخشش کی خوشخبری ملی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ مالک مکان نے آپ کو دیکھا تو کہا، آئیے میرا گھر دیکھ کر بتائیے کہ کیسا بنا ہے۔ گھر دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا، بڑا مضبوط بنایا ہے، خوب غور و خوض بھی کیا ہے، لیکن عنقریب تمہیں موت کے شکنجے میں پھنس جانا ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ بیماری کا تذکرہ ہوا تو ایک دیہاتی نے فخریہ انداز میں کہا، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ کامل ایمان والے کو مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ بیشتر احادیث اس پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ محقق اور جید ائمہ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ آپ سن 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگ صفین میں لڑتے ہوئے کسی خارجی کے ہاتھوں شہید ہوئے اور وہیں دفن کیے گئے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور ان کو ان کے کپڑوں میں ہی دفن کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر کم و بیش 93 برس تھی۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ایمان، سادگی، عاجزی اور استقامت سے عبارت تھی۔ آل یاسر کا ہر فرد وفاداری، قربانی اور صبر کی زندہ مثال ہے۔ ان کی حیات دراصل ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان کا راستہ قربانی اور صبر کا راستہ ہے، اور اس کا انجام جنت کی دائمی راحت ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تحقیق اور تخریج شہود احمد۔ حوالہ جات اور مصادر کے لیے یوٹیوب ویڈیو ڈسکرپشن ملاحظہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔